علماء کو حکمرانوں کے در پر جانا چاہیے یا علماء کو حکمران اقتدار گاؤں میں ہونا نظر آنا چاہیے؟ اس کا تو قرآن سے جواب ہے. جی سر. دعوت دینے کے لیے ضرور جانا چاہیے، مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب کسی عالم کو حکمرانوں کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان پر شک کرو. لیکن جب میں اچھا سوال لیتے جائیے، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں ہوتے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ عمران خان صاحب کا جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، رو رو کر دعائیں منگواتے ہیں، کلثوم نواز کا جنازہ پڑھانے پہنچ جاتے ہیں. اور کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے جبکہ آپ کے چاروں امام جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ عالم کو حکمران کے در پہ نہیں جانا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے. جی سر. 4000 نبیوں کے باپ ہیں. نکاح پڑھوانے گئے تھے؟ نہیں، دعوت دینے گئے تھے. کابینہ میں جس وزیر اعظم تو کابینہ میں کوئی نکاح کسی کا پڑھانے گیا تھا؟ میں بھی دعوت دینے ہی گیا تھا. آپ نے نکاح بھی پڑھائے ہیں بڑے بڑوں کے؟ کس کے؟ بہت سارے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت ساروں کے نکاح پڑھانا منع ہے. اچھا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جس طرح میں آج لائل پور آیا ہوں یہاں آتے، عمران خان صاحب تلمبا آتے؟ تو اچھا تو یہ تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے پاس گئے. کوئی آپ کو لگا فائدہ ہوا نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، یا جن حکمرانوں کے پاس؟ دیکھو فائدہ تو اس میں نبی بھی نہیں پہنچا سکتے. موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے نبیوں میں ہیں اور 40 سال فرعون کو دعوت دی، نہیں مان لایا. اچھا آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ؟ تو میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے. تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں. جی. تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہیں نعمت دوں وہ تیرے اوپر نظر آنی چاہیے. ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے کپڑے ایسے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. کہا تو پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے ذہن میں نا صرف دین کا تصور ہے فقیری والا، یہ تو ادھورا دین ہے. میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا ہے، میڈیا کر کو بھی راستہ دیا ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا ہے، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا ہے. سب کے لیے میرے نبی مکمل دین لے کر آئے ہیں، صرف فقر کا آئیڈیا لے کر نہیں آئے. لیکن سر آپ ہمیں پتہ کیا درس دیتے ہیں، میں اس پہ میں آپ کی محفلوں میں رویا بھی اس پہ، جب کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر ان کے ساتھ. غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں. لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں، اور بڑوں کو زیادہ ملتے ہیں. مسکینوں، میرا مطلب مسکینوں اور غریبوں میں آپ نہیں ہیں. سمجھ گیا. اب یہ کہ اللہ نے مجھے بھی اسی کلاس میں پیدا کیا ہے، امیروں میں، طبقہ اشرافیہ میں. ہم کو کئی پشتوں سے الگ. میں نے 1874 کا پہلا مال بندوبست کا جو انگریزوں نے رجسٹر بنایا تھا، 1857 کے بعد، جنگ کے بعد 1874 میں پہلا پورے پنجاب کی جمع بندیاں اور رجسٹر بنائے تھے. تو اس میں میری پوری نسل کے نام اس سے اوپر بھی ہیں، لیکن 1874 سے پہلے تو لکھائی نہیں ہوئی تھی. 1874 میں لکھائی ہوئی، وہ میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر وہاں سے لیا تھا، ضلع کونسل ملتان سے. تو اس میں پہلا ہمارا بزرگ مراد تھا اور حسین تھا، اور اس سے نیچے میں کوئی 18ویں لڑی ہوں کہ 15ویں لڑی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ
تلمبا میں ہماری حکومت تھی میری فیملی کی، ہم راجپوت چوہان ہیں، تو اور پھر پرتھوی راج کا چوہانوں نے انڈیا پہ 600 سال حکومت کی ہے. آج تک کسی خاندان نے نہ مسلم نہ ہندو نے 600 سال حکومت نہیں کی. ان کا آخری حکمران تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے 1442 میں شکست دی تھی اور وہ قتل ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا. میری فیملی اس تک جاتی ہے، میرا خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک زمانے سے اللہ نے یہ نعمت دی. میں نے تو کبھی ایک مرلہ نہیں خریدا کہ بھئی میں اپنی زمین بڑھاؤں. یہ جو دیا ہے سب اللہ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے. تو میں اسی کلاس سے ہوں. امام مسجد کو بلائیں گے وہ ملنے کے لیے، اس کو تو اندر میں نہیں آنے دیں گے. اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ میں ان لوگوں کو مل سکتا ہوں اور ان کو میں کھری کھری سنا سکتا ہوں. اللہ مجھے تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے. میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کی قسم مرنے سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں. موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر میں بڑا بڑا بندہ. موت اللہ کی ناراضگی پہ آئے تو اس سے اور مجھ سے بہتر ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہے معلومات کیا حیثیت ہے اس کی. ہاں سر، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو دعوت ہے. لیکن سر کبھی آپ کبھی کسی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، گلوکاروں سے ملاقاتیں، خواتین سے، عامر خان سے، کبھی بھارتی اداکار عامر خان کے قصے، سعید انور کی باتیں، جنید جمشید کا ذکر، اور بالوں کی پابند کاری. بال ویسے ہو گئے اچھے ہو گئے ہیں وہ جو لگوائیں ٹھیک ہو گئے. کپڑوں کا برانڈ ابھی ہے نا آپ کے پاس؟ کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا، جہاں میں نے تو نہیں خریدا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں نالا 4000 کا کس نے اڑا دیا. اچھا، حج عمرہ کی کمپنی بھی آپ کی ہے نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک ساتھ. اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دین کو مارکیٹنگ کا ٹول بنایا ہے، یا دین کو کاروبار بنایا، یا دین کو ایک نیا جہت دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. نئی جہت دی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف سے. رکھی کھاؤ تے سکی کھاؤ تے ٹاٹ دا چولا پاؤ تے مٹی تے سائیں جاؤ. میرے نبی ان کے پاس سارے نمونے ہیں. اپنے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کے لیے راستہ. اپنے خچر پہ سواری کی، ذاتی تھے آپ کے. عفیر یا عفور 2 گدھے. دلدل فضہ یہ خچر تھے، یہ میڈیا کر لوگوں کے لیے ہے. اونٹ پہ سواری کی، یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے. عسکر، ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. ازبا، شہبا، جدعا، کسوا یہ 4 اونٹنیاں تھیں. 6 یہ مالدار لوگوں کے لیے. اب عالی شان گھوڑوں پہ سفر کیا، بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. ان کے نام سنے آپ. ایک ہے ورد، گلاب کا پھول. اتنا حسین گھوڑا تھا کہ وہ کھڑا ہوا گھوڑوں میں گلاب کے پھول کی طرح نمایاں نظر آتا تھا. سکب بہنے کو کہتے ہیں، جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا پانی کی طرح بہہ رہا ہے. سبحہ اڑنے کو کہتے ہیں، وہ اس طرح بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ خوبصورت گھوڑے بھی آپ نے رکھے. آپ للعالمین ہیں، للغریب نہیں ہیں. آپ نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا ہے. ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، کہ جی جوڑا تو لے لو تو پوامنا. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہ جی 27 اونٹ دے کے لیا ہے. 5 لاکھ کا بھی اٹھ لاؤ میڈیا کر جاؤں ہے تو کتنے کروڑ بن جاتے ہیں. 27 اونٹ کا دے کر 27 اونٹ کا دے کے جوڑا خریدا. یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اجازت دے دی پہننے کی. سنت نہیں بنایا، اجازت ہے. حضرت علی کے پاس اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر. آپ نے 27 اونٹ میں اس ایک اونٹ کو بیچا تھا. 27 اونٹ میں ایک اونٹ. تو میری لیکسس تو اس سے سستی ہے. لیموزین تو مہنگی ہے. لیموزین تو میری نہیں ہے، دوست کی تھی. وہ تو چونکہ ہم گئے تھے تو وہ لے کر آ گئے. اچھا سر، عمران خان کی ریاست مدینہ کے آپ وکیل رہے،
کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور مجھے بھی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. میں آج کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیں. اللہ بندے کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. لیکن آپ نے کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی اس کی ہوئی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے، اس کے لیے کہا کہ اس خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں. سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے. ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو اس نے بنانی تھی، جی سر. تو لوگوں کے تعاون سے بننی تھی. لوگ جھوٹ چھوڑیں، زنا چھوڑیں، شراب چھوڑیں، جوا چھوڑیں، قتل چھوڑیں، لڑائیاں چھوڑیں. اس سے ریاست بنتی ہے، نہ کہ کوئی بلڈنگ ہے جو وہ کھڑی کر کے کہتا کہ یہ ریاست مدینہ. سر آپ کو یقین تھا کہ عمران خان آپ نے ملے، آپ پہلے بھی جانتے تھے، وہ آپ کو جانتا تھا، اور یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین تھا. کیسے؟ جو اس سے ملاقاتیں ہوئیں، اس کا عزم دیکھا، حوصلہ دیکھا، اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا. کب کوئی واقعہ، کوئی بات آپ کو یاد آتی ہو جو اس نے کی؟ آپ جیسے وہ چاروں طرف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران خان سے؟ اس کی حکومت ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن مجھے ڈیٹ تو ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں. نہیں، وہ نہیں ملنے دیں گے. ویسے اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور. ہاں. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر اسے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے. آپ خود سوچیں، اپنی عمر میں آپ کی تو لائن ہی ہے، جی ایسی استقامت دیکھیے کسی میں؟ نہیں دیکھ. تو اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی یہ کر سکتا؟ نہیں. تو یہ کیا آپ کو کیسا لگتا ہے سر، جب ایک طرف کوئی اس کے سیتا وائٹ کیس بنا دیتا ہے، دوسری طرف عدت میں نکاح کیس جیسا کیس بنا دیتا ہے، تیسری طرف کوئی کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ پلے بوائے ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے سر یہ جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرے؟ یحییٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان سے تو میری جان چھوڑا. تو اللہ نے فرمایا یحییٰ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرا بیٹا بنا دیا، تو تجھے کہاں چھوڑیں گے؟ تو صبر کر بس. تو لوگوں کی زبانوں کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام پہ کتنی بڑی تہمت لگی، شہید شاہد من اہلہا، بچے نے گواہی دی اسی کے زلیخا کے خاندان سے. حضرت مریم پہ کتنی بڑی تہمت لگی، یا مریم لک جئت شیئا فریا، تو بچے نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ نبی ہوں. اور میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے یہ زبان سے کہا کہ یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں، عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما، میری محبت اس سے زیادہ ہے. قانوناً سب میں برابری ہے، کوئی ذرا بھی اونچ نیچ نہیں. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ انی لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اور ان پہ کتنی بڑی تہمت لگی، اور اس کی صفائی پر اللہ نے پیش کی خود، نہ وہاں دونوں جگہ بچے نے کی، یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ، مریم علیہ السلام کے لیے بچہ، اور ہماری ماں کے لیے اللہ خود گواہ بن کے آیا. تو اب کیسے لوگوں کی زبان میں بند کر سکتے؟ واپسی نظر آتی ہے عمران خان کی جیل سے؟ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. مجھے تو یقین ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات بدلے گا. اور کئی جو جانے کا کہتا میں کہتا ہوں نہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، ایک تو یہ کہ جب پاکستان کے حالات بدلیں گے اس میں عمران خان کا کردار ہوگا، ایک تو یہ. دوسرا، آج کے پاکستان کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ملک جہاں وی پی این بھی غیر شرعی ہو گیا ہے؟ یہ ظلم و ظالم و مظلوم کی کہانی بہت پرانی ہے. پہلی کہانی یہی تھی، قابیل کے ظلم سے حابیل کی مظلومیت کی داستان شروع ہوئی اور آج تک چلی آ رہی ہے. اور اس کی پیک ہے حسین اور یہ شمر. اور ہمیشہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. دنیا میں سب سے بڑا جو
اسلامی سلطنت کو تباہ کر کے گیا وہ مغل خاندان ہے تاتاری، چنگیز خان، اور اس نے 22% دنیا کا علاقہ فتح کیا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور کروڑوں اور مسلمانوں پر ہی اس کا نزلہ گرا، ذبح کر دی۔ اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو تحقیق کر دیا، 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ، بچے بچیاں ذبح کروا دی، اور کہنے لگا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہلاکو کا کیپٹل کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ نہیں پتا نا؟ نہیں۔ بغداد کا پتہ ہے کہاں ہے؟ جی عراق میں جی۔ اس کا دعویٰ تھا میں نے بغداد کا نشان مٹا دیا۔ اللہ نے اس کا ایسا نشان مٹایا کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیپٹل کہاں تھا۔ ہاں، آذربائیجان میں تھا، مراغہ اس کے کیپٹل کا نام تھا، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، اور بغداد ہے، اور بغداد آباد۔ اور چنگیز خان نے قراقرم کا شہر آباد کیا منگولیا میں، دنیا کا سب سے بڑا شہر، اور دنیا پوری کے سب انجینئر آرٹسٹ اس نے ایک جنت بنا دی۔ اس وقت وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور باقی سب صحرا ہے۔ ظلم نہیں چلتا، مظلوم چلتا ہے۔ تو یعنی آپ کو امید ہے کہ پاکستان، جب مسلمان کو نا امید ہونا کفر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے ابھی علیمہ خان بتا رہی تھی، ایک دن ان کا ٹیلی فون آیا کسی خبر پہ اس کے حوالے سے، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے عمران خان کو ایک دن کہا کہ اڈیالہ میں، ابھی کہتی ہیں کوئی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے ان کو کہا، عمران خان کو کہا کہ یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے بڑی سزا دیں گے اور اندر ہی رہو گے، اور لگتا ہے لمبا عرصہ اندر رہے، اور یہ ایلیمینیٹ کرنے کی بھی خبریں ہیں کہ تمہیں ختم کرنے کی۔ تو اس نے کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کے کہا، کہتی ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ میرے لیے تو خیر یہ بھی حیرانی ہے کہ عمران خان جس نے ساری عمر اس طرح کی لائف گزاری، وہ جیل میں اس طرح گزارے، لیکن یہ تو اور زیادہ ہے کہ جو جس طرح وہ سیرت النبی پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ توکل کی بات کرتا ہے۔ سر یہ جو عدت میں نکاح ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو ان کی آج ہجری کون سی ہے؟ کون سی ہجری ہے جی؟ آج 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے جس میں صرف عورت کی گواہی چلتی اور کس کی گواہی نہیں چلتی؟ لیکن اب چونکہ اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے، لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ توشہ اس نے پیسے ادا کیے، ایک گھڑی جو آدمی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہو، وہ ایک گھڑی پہ بک جائے گا، آپ خود سوچیں۔ سائفر کیا؟ سائفر کیس۔ کون سا؟ سائفر کیس، جس میں ویسے کہ آپ کو بتاؤں، سائفر پہ الزام عمران خان پہ یہ تھا، سائفر کیس کے بعد سے وہ سائفر آیا تو، کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ اچھا گھڑی پہ 14 سال ہے، ملک کی سلامتی پہ 10 سال ہے۔ چھوڑیں اس کے سیاسی مضمون ہے۔ تو میرا ملک نفرتوں کا مارا ہوا ہے، سیاسی نفرتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ میری 70 سال عمر ہے، میرا باپ سیاسی تھا، ایم پی کا الیکشن لڑتا تھا، بچپن سے گھر میں سیاست دیکھی، ایسا ظلم نہیں دیکھا، فرقہ واریت کا ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ جس ممبر سے لوگوں کو قریب کرنا تھا، محبت ڈالنی تھی، اسی سے نفرت 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 نفرت۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین صافی ارشاد